السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ نظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آن لائن قرآن ٹیوٹر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تختی نمبر 19 مدات کو شروع کریں گے۔ اب مدات کیا ہے؟ دیکھو، مدات مد کی جمع ہے، یعنی مد سنگولر ہے، ایک ہے، اور مدات اس کی جمع ہے۔ مد کا مطلب کیا ہے؟ مد کا مطلب یہ ہے کھینچنا، لمبا کرنا، اور اس کی جو نشانی آپ کو قرآن مجید میں ملے گی وہ یہ دو قسم کی نشانی ملے گی، ایک یہ نشانی اور ایک یہ نشانی۔ اور یہ دو نشانیاں آپ کو یا حروف مدہ کے اوپر ملے گی اور یا کڑی حرکات کے اوپر ملے گی۔ حروف مدہ کتنی ہے؟ حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر۔ واو مدہ کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش۔ یا مدہ کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر۔ کڑی حرکات کون سی ہے؟ کڑا زبر، کڑی زیر اور الٹا پیش۔ کڑا زبر الف مدہ کے برابر ہے، کڑی زیر یا مدہ کے برابر ہے، اور الٹا پیش واو مدہ کے برابر ہے۔ اب اگر یہ نشانی ان کے اوپر آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر کڑی حرکات یا حروف مدہ کی آواز کو آپ نے کھینچنا ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ کڑا زبر اور الف مدہ کی آواز ہے آ، تو جب یہ نشانی ان کے اوپر آ جائے تو پھر آپ نے آ کی آواز کو کھینچنا ہے۔ تو کس طرح پڑھا جائے گا؟ آ۔ اسی طرح کڑی زیر اور یا مدہ کی آواز ہے ای، اور جب ان میں سے کوئی نشانی ان کے اوپر آئے تو پھر ہم ای کی آواز کو کھینچیں گے۔ کس طرح؟ ای۔ اور بالکل اسی طرح الٹا پیش اور واو مدہ کی آواز ہے او، اور جب یہ نشانیاں ان کے اوپر آ جائے تو پھر ہم او کی آواز کو کھینچیں گے، جس طرح او۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نشانیاں ہیں مدات کی، یہ جب بھی کڑی حرکات یا حروف مدہ کے اوپر آ جائے تو ہم نے ان کی آوازوں کو کھینچنا ہے۔ کتنا کھینچ سکتے ہیں؟ تقریباً 3 سیکنڈ بھی کھینچ سکتے ہیں اور یا 4 سے 5 سیکنڈ بھی کھینچ سکتے ہیں۔ اس کو مقدار کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، یہ جو دو نشانیاں ہیں مدات کی، یہ کب آ سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مدات کی جو دو نشانیاں ہیں یہ کڑی حرکات اور حروف مدہ کے اوپر تب آ سکتی ہے جب ان کے بعد، یعنی کڑی حرکات اور حروف مدہ کے بعد حمزہ ہو یا سکون یا جزم ہو اور یا شد ہو۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی اگر حروف مدہ یا کڑی حرکات کے بعد آئے تب کڑی حرکات یا حروف مدہ کے اوپر ان میں سے کوئی ایک نشان آئے گا۔ اگر کڑی حرکات یا حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے تو پھر یاد رکھے ان میں سے جو بھی نشان کڑی حرکات یا حروف مدہ کے اوپر آئے تو پھر ہم کڑی حرکات یا حروف مدہ کو 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے۔ لیکن اگر کڑی حرکات یا حروف مدہ کے بعد سکون یا جزم آئے اور یا شد آئے تو پھر ہم کڑی حرکات یا حروف مدہ کو 4 سے 5 سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے۔ تو یہ فرق آپ ذہن میں یاد رکھیں۔ اگر حروف مدہ یا کڑی حرکات پر کچھ بھی نہ ہو تو یہ حروف مدہ چونکہ کہلاتے ہیں تو اس میں بھی مد ہوتا ہے، لیکن چھوٹی مد ہوگی اور اس کا مقدار ہے 1 سے 2 سیکنڈ۔ یعنی کڑی حرکات اور حروف مدہ کے بعد اگر نہ حمزہ ہو، نہ سکون یا جزم ہو اور نہ شد ہو تو پھر ہم ان کو 1 سے 2 سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا کہ مد کی جو دو نشانیاں ہیں قرآن مجید میں، ان میں فرق کیا ہے؟ اب اس میں فرق یہ ہے کہ جب بھی حروف مدہ یا کڑی حرکات کے بعد ایک ہی لفظ کے اندر سکون یا جزم ہو یا حمزہ ہو یا شد ہو تب یہ نشانی آئے گی۔ یہ جو بڑی نشانی ہے یہ تب آئے گی۔ تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں، یہ جو پہلا لائن ہے اس میں ایک ہی لفظ کے اندر الف مدہ کے بعد حمزہ آیا ہے، تو ایک ہی لفظ میں حروف مدہ کے بعد حمزہ آیا ہے
تو یہ بڑی نشانی الف مدہ کے اوپر آئی ہے۔ لیکن اگر ایک لفظ کے آخر میں حروف مدہ ہو یا کڑی حرکت ہو اور دوسرے لفظ کے شروع میں سکون یا جزم ہو یا حمزہ ہو یا شد ہو تو پھر یہ جو چھوٹی نشانی ہے یہ آئے گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بما انزل، تو بما یہ الگ لفظ ہے اور انزل یہ الگ لفظ ہے۔ تو بما میں یہ آخری حرف الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، کیونکہ الف کے اوپر جب پیش آئے تو پھر یہ حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ تو دوسرے لفظ کے شروع میں حمزہ آیا ہے تو الف مدہ کے اوپر یہ مد کی چھوٹی نشانی آئی ہوئی ہے۔ تو ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ اب چلتے ہیں اور آج کے مشق کو شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ واو پیش او، ذال یا زیر ذی، او ذی، نون الف زبر نا، او ذینا، او ذینا۔ اس لفظ میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا یہ واو مدہ ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس کے بعد یہ یا مدہ ہے کیونکہ یا سے پہلے یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور یہ الف مدہ ہے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، لیکن اس کے بعد نہ حمزہ ہے نہ سکون ہے اور نہ شد ہے، تو یہ سارے حروف مدہ ہے۔ اس کو بھی ہم کھینچیں گے، لیکن کتنا کھینچیں گے؟ 1 سے 2 سیکنڈ کے لیے۔ تو اس کو کس طرح ادا کریں گے؟ اوذینا، اوذینا، اور وقف میں بھی بالکل اسی طریقے سے پڑھا جائے گا کیونکہ آخر میں الف مدہ ہے تو یہ اسی طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اوذینا، اوذینا، حمزہ کڑی زیر ای، لام کڑا زبر لا، ایلا، فا زیر فے، ایلاف، ایلاف۔ اب وقف میں کس طرح پڑھا جائے گا؟ فا کے اوپر سکون یا جزم آئے گا اور اس سے پہلے لام کے اوپر کڑا زبر ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب بھی کڑی حرکات یا حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے یا شد آئے یا سکون یا جزم آئے تو پھر مد ہوگا۔ اب یہاں پر مد کی نشانی نہیں ہے، لیکن وقف کی صورت میں یہاں پر مد کیا جائے گا، اور اس مد کی مقدار کتنی ہوگی؟ 4 سے 5 سیکنڈ۔ تو اس کو وقف کی صورت میں کس طرح پڑھا جائے گا؟ ایلاف، ایلاف، واو الٹا پیش وو، را زیر رے، وو رے، یا زبر یا، وو ریا، وو ریا۔ اب وقف میں کس طرح پڑھا جائے گا؟ یا کے اوپر سکون یا جزم آئے گا، اس سے پہلے را کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ بنے گا۔ تو کس طرح پڑھا جائے گا؟ ووری، ووری، عین زبر ع، طا الف مد زبر طا، عطا، حمزہ 2 زبر ان، عطاء۔ اب یہاں پر یہ الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ آیا ہے تو اسی وجہ سے مد کی نشانی آئی ہے، اور مد کی یہ نشانی اس لیے آئی ہے کیونکہ یہ ایک لفظ میں الف مدہ بھی ہے اور اس کے بعد حمزہ بھی ہے۔ اس مد کی مقدار ہے 2 سے 3 سیکنڈ۔ تو کس طرح پڑھا جائے گا؟ عطاء، عطاء۔ اب وقف میں کس طرح پڑھا جائے گا؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ وقف میں اگر 2 زبر آخر میں آئے تو پھر ایک زبر ختم ہوتا ہے اور یہ بدل جاتا ہے ایک زبر اور الف میں، تو یہ الف مدہ بنتا ہے۔ تو وقف میں اس کی ادائیگی اس طرح ہوگی: عطاء، عطاء، غائن پیش غو، تا الف مد زبر تا، غوثا، حمزہ 2 زبر ان، غوثاء، غوثاء۔ وقف میں کس طرح پڑھا جائے گا؟ غوثاء، غوثاء۔ نون زیر نے،
سین الف مد زبر سا نساء حمزہ دو زبر ان نساء نساء وقف میں کس طرح پڑھا جائے گا؟ نساء نساء حمزہ زبر آ دال الف مد زبر دا ادا حمزہ دو پیش ان ادا ان ادا ان اب وقف کی صورت میں حمزہ کے اوپر سکون یا جزم آئے گا تو اس طریقے سے پڑھا جائے گا ادا ادا سین زبر سا واو الف مد زبر وا سوا حمزہ دو پیش ان سوا ان سوا ان وقف میں حمزہ کے اوپر سکون یا جزم آئے گا تو اس طریقے سے پڑھا جائے گا سوا سوا تو آج کے لیے اس مشق کا اتنا حصہ کافی ہے انشاءاللہ اس مشق کو ہم مزید 4 ویڈیو میں ختم کریں گے تو اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ